بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، آج اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے دنیا و آخرت میں امت محمدیہ کی فضیلت. ویسے تو امت محمدیہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ امت محمدیہ جن حالات و پریشانیوں سے گزر رہی ہے یہ سب کے سامنے واضح ہے. جو امت ایک وقت اس دنیا کی سردار ہوتی تھی، آج جو چاہ رہا ہے اسے آنکھ دکھا رہا ہے، اور نہ صرف آنکھ دکھا رہا ہے بلکہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس سے جو کچھ بن پڑ سکتا ہے وہ اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آج اس خطبے کے ذریعے اس دنیا والوں کو امت محمدیہ کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام مرتبہ ہے، یہ رکھنے کی کوشش کروں گا. جس طریقے سے ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جو ہے وہ افضل الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امہ کا جو دیا ہے یہ ہماری فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کو یہ لقب نہیں دیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. امت وسط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی امت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ جو تعریف کی ہے، ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کی نہیں کی ہے. اسی طریقے سے اس اعتبار سے اگر آپ آج امت محمدیہ کے فرد ہیں تو اپنے آپ پر اللہ کے اس انعام کو سن کر خوش ہو جائیے اور خوشی محسوس کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
جتنی امتیں آئی ان امتوں میں سے چھوڑ کر جو سب سے بہترین امت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہے، جو سب سے فضیلت والی امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ الحمدللہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لوگوں کی جو عمریں ہوتی ہیں، جو ان کی عمر ہوتی ہیں، وہ دیگر امتوں سے کم ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو امتیں آئی ان میں لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تقریباً وہ 100 ہزاروں سال تک ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، لیکن امت محمدیہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 60-70 کے ایوریج کی اس میں لوگوں کی عمر ہوا کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اعمال کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر تو کم دی، زندگیاں تو کم دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کی۔ یہ لیلۃ القدر اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ یہ لیلۃ القدر ہماری امت کے لیے فضیلت والی چیز ہے، ہماری امت کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں ایک رات جو عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بہترین امت ہے ہماری، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دی، اور یہ رات امت محمدیہ کو دی۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیکیوں کو اتنا بلند اور بالا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون بھی رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں اور آزمائشوں کے دور میں جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ چونکہ امت محمدیہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اور قیامت کے آثار اور نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ فتنوں کے دور میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر ہم کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو شریعت عطا کی، جو دین دیا، اس دین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے یہ دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اور یہ نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور اس دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں آئی، ان کی بہت سی شریعتیں تھیں، لیکن اس میں دیگر نبی آتے گئے اور اس میں چینجز آتے گئے، لیکن امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو دین دیا ہے، یہ دین اسلام بالکل مکمل ہے، کامل ہے۔ کامل آپ اس کو کہتے ہیں، کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں کوئی چیز کی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اضافہ کیا جائے تو اس کا مطلب کہ وہ کامل نہیں تھا، اور اگر اس میں کمی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی چیز کمی کی جائے تو اس کا مطلب وہ مکمل نہیں تھا، اس میں اضافہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پورا مکمل کر دیا ہے۔ اور اس آیت کی تعلق سے ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آیت دیتا تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن خوشی کا دن مناتے اور عید کا دن مناتے۔ یہ اتنی بہترین آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور اسی طریقے سے اس دین سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اب اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اختیار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس دین کو اسے اختیار کرنا ہوگا، اس دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں کوئی مسٹیک نہیں، اور جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کی، لیکن کسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ جو کتاب عطا کی قرآن مجید، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل
نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، بلکہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی بھی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث کی بھی حفاظت کی۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے یہ چاہا کہ قرآن مجید میں ہم تبدیلی کر سکے، قرآن مجید میں کچھ چینجز کر سکے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ اور بہت سے لوگ نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ حدیث رسول میں خلط ملط کر کے ادھر ادھر سے ملا کر نئی حدیثیں اور من گڑت حدیثیں گڑھ کر حدیثوں کو نقصان پہنچا کر ان کو غلط کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں کی بھی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھانے والے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے علماء کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صدی میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے اور پیدا کرتا رہا ہے۔ ایسے عالموں کو بھیجتا رہا ہے جو قرآن و حدیث کی صحیح دلائل لوگوں کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، اور جو اس شریعت میں جو نئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے اور اس شریعت کے تعلق سے جو کھلواڑ کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں اور غلط چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں، تو یہ علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم کو قرآن و حدیث کی صحیح چیزیں بتاتے رہتے ہیں، اور جو اس میں باطل ہے اور غلط ملایا جاتا ہے اس سے دین شریعت سے اور حق دین سے الگ کرتے ہیں۔ اس کی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی رأس من کل مئت ستہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں بھیجتا رہے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے صحیح چیزیں عوام کے سامنے لا کر پیش کرتے رہیں گے، اور اس میں جو کچھ بھی خلط ملط اور اس میں شریعت میں بدعت ایجاد کرتے رہیں گے، ان بدعتوں کو اس صحیح دین سے الگ کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تو حفاظت کی ہی، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی بھی حفاظت کی۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو بھی پیدا کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جان کے بھی حیرت ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عربی زبان کی بھی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عربی زبان کی بھی حفاظت کی، جس طریقے سے اس قرآن کی میں جو عربی زبان ہے اور اس کی جو لغت ہے، اس کا جو گرامر ہے، اس کے گرامر میں بھی، عربی لغت میں بھی آج تک کوئی چینجز نہیں آ سکا ہے۔ دوسری اور بہت ساری زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینجز آتے جاتا ہے، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو اس کے گرامر میں، اس میں کوئی بھی اس کے لغت میں چینجز نہیں آتا ہے۔ جس طریقے سے وہ پہلے بولی جاتی تھی، آج بھی اسی طریقے سے بولی جاتی ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، تو اس زبان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ کی بہت سی فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی فضیلت یہ ہے کہ میری امت کبھی بھی پوری کی پوری گمراہی پر نہیں ملوث ہو جائیں گی، کبھی بھی میری امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوں گی۔ ہاں، اس میں بدعتیں ایجاد ہوں گی، لوگ گناہ کے کام کریں گے، غلط چیزیں اس میں ملائی جائیں گی، لیکن میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہیں گی، اور لوگوں کو باطل سے حق الگ کرتے رہیں گی، اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہیں گی۔ کبھی بھی میری امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ راجع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت پوری کی پوری کبھی بھی گمراہی اور ضلالت پر جمع نہیں ہوں گی۔
اس امت میں بہت سی نئی نئی چیزیں ایجاد تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ موجود رہیں گی جو لوگوں کو حق بتاتے رہیں گی، حق کا آئینہ بتاتے رہیں گی اور بتاتے رہیں گی کہ حق کیا چیز ہے، صحیح کیا دین ہے اور غلط کیا چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تزال طائقۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں کچھ لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری امت پوری کی پوری گمراہی اور ضلالت میں اور گمراہی میں ملوث ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس امت محمدیہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو امتیں بہت سی آئی، لیکن ان کا کوئی وجود اور کوئی مقام اب باقی نہیں رہا، ان کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، لیکن امت محمدیہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے دشمن اس کی بہت کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن کوئی بھی اس امت محمدیہ کی حیثیت کو اور اس کے امت محمدیہ کو اس دنیا کے صفحے ہستی سے مٹا نہیں سکیں گا۔ اس کے حاسدین اور اس کے دشمن تو بہت ہوں گے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوں گی کہ اس امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 2 دعا کو تو قبول کر لیا، دو چیزوں کو تو قبول کر لیا، لیکن ایک چیز کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی بھوک مری اور بھوک کا عذاب مت دینا۔ اسی طریقے سے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے تو نے قوم نوح کو عذاب دے کر، پانی کا عذاب دے کر ان کو تمام کو ہلاک و برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے میری امت پر عذاب مت بھیجنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کو کبھی بھی اتنی کامیابی تو عطا مت کرنا، میری امت پر ایسے دشمن کو ملوث مت کرنا جو اس دنیا سے ہی میری امت کا خاتمہ کر دے، صفحے ہستی سے میری امت کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی وہ یہ مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت رکھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ حدیث سن کر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ حدیث ہم کو یہ فتنوں کے دور میں اور یہ امت مسلمہ کو آج جو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ حدیث ہم کو اس فتنوں کے دور میں حوصلہ دیتی ہے کہ ہمارے امت کی یہ فضیلت ہے کہ یہ تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اور اس کے دشمن اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے اس دنیا سے ہی خاتمہ کر دے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے کہ کبھی بھی اس پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا جس میں پوری کی پوری امت ہلاک و برباد ہو جائے۔ اجتماعی جو عذاب جو دوسری قوموں پر آیا، جیسے قوم ہود، قوم صالح پر جس طریقے سے ایسے عذاب آئے جس عذاب میں ملوث ہو کے وہ پوری کی پوری امت ختم ہو گئی، اس طریقے سے عذاب ہماری امت محمدیہ پر کبھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کی فضیلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں مجھے جو ایسی دی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی اور اس سے پہلے کسی امتی کو نہیں دی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں مجھے ایسی دی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو اور کسی نبی کو نہیں دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی کہ میرا خوف دشمن کے دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے، دشمنوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ڈر اور خوف بٹھا دیا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی تھی۔
علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقت میں امتی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پابند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی خوف اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کے دشمنوں کے دل میں ہمیشہ رکھتا ہے۔ جس امت مسلمہ کے دشمن لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں جو امت محمدیہ کے فرامین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خوف بھی دشمن اسلام کے دل میں ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے خزانے عطا کیے ہیں، یہ سونے چاندی جو یہ اللہ اتنی بھرمار جو اس دنیا میں آج دکھ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امت کی فضیلت ہے کہ اس سے پہلے اتنا سونا چاندی اس دنیا کا خزانہ کسی امت کو نہیں ملا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے، اور یہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک کسی کا بھی احمد نام نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ فضیلت ہے اور میری امت کی یہ فضیلت ہے کہ مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ فضیلت اس سے پہلے کسی نبی کو اور کسی امتی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی یہ فضیلت ہے کہ میری امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اور یہ فضیلت اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقب خیر امت کا لقب کسی کو نہیں دیا۔ اسی طریقے سے فضائل تو بہت زیادہ ہے، مختصر سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ اس میں کبھی بھی یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، کبھی بھی ان تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک رکھا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اسی طریقے سے امام ابن عاصم کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تین چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ ایک وہ چیز سب سے پہلے کہ اس امت کے جو نبی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی بھی اس امت کے حق میں بد دعا نہیں کریں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بہت سے امتیں آئی، ان میں نبی آئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان نبیوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی اور اس پر عذاب آیا۔ تو یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اس کے جو نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی بھی اس امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی میں چھوٹا سا آپ کے سامنے مختصر کے طور پہ رکھنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر تم سچے رسول ہیں تو یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو ہمارے سامنے سونے کا بنا دو، اگر یہ پہاڑ آپ سونے کا بنا دو گے تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ مشرکین مکہ مجھ پر ایمان لا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پہاڑ کو تو سونے کا بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول تو کر لیں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی تمہاری امت تم پر ایمان نہیں لائی تو اس کو اس دردناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ دیں گا، اتنا دردناک عذاب کہ اس سے پہلے کسی امت کو اس سے اتنا دردناک عذاب نہیں دیا ہوگا، یا پھر تم ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، میں ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دو، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسی اولاد کو پیدا کرنا جو ایک اللہ کی عبادت کرتی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ہمیشہ اس کی بہتری کے لیے دعا کی اور کبھی بھی اس امت کو بد دعا نہیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے خود فرمایا کہ یہ نبی ایسا ہے جو اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس امت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہ، اس امت میں جو بھی بدعتیں ہوں گی، جو بھی غلط چیزیں ہوں گی، وہ حق چیزوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گی، کبھی بھی حق چیزوں پر حاوی نہیں ہو سکیں گی۔ اور اسی طریقے سے حدیث کی تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی اور ضلالت پر ہمیشہ کہ پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع ہو چکی، پوری کی پوری امت گمراہ ہو سکی، یہ اس امت کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے تعلق سے فرمایا امتی امتم مرحومہ، میری امت مرحوم امت ہے، میری امت پر اللہ کی ایک خصوصی رحمت ہے، ایسی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رحمت اس سے پہلے کسی بھی امت پر نہیں کی ہے، ایسی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو اور کسی بھی امت کو اس سے پہلے نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت تو تمام چیزوں کو گھیری ہوئی ہے، اور میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جو امی ہے، اور اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جس کا تذکرہ اس سے پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری امت کی یہ فضیلت بھی ہے کہ ہماری امت کا تذکرہ اور ہماری امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس سے پہلی امتوں میں بھی ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مدد کریں گے اس نبی کی، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ مطلب اب اگر جس کو بھی کامیابی پانا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جس کو بھی بچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اس شریعت کو اختیار کرتے ہوئے اس شریعت کے رولز کو فالو کرنا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس امت محمدیہ کی آخرت میں بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، چونکہ ہمارا عنوان یہی تھا کہ دنیا اور آخرت میں امت محمدیہ کی فضیلت، میں نے چند امت محمدیہ کی جو دنیا میں فضیلتیں ہیں وہ تو رکھنے کی کوشش کی، آخرت میں امت محمدیہ کی کیا کیا فضیلت ہونے والی ہے، کیا کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آنے کی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرت میں امت محمدیہ کو کیا کیا مقام و مرتبہ اور فضیلت اس کو ملنے والی ہے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پہ ظلم ستم و زیادتی ہو رہی ہے ان کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کو ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے